عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال. محترم معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہن، اللہ کا شکر ہے، اللہ تبارک و تعالی نے 10واں پارہ 10ویں تراویح میں آج اللہ نے ہمیں سننے کا موقع دیا ہے. معزز سامعین، پارے کا نام آپ جانتے ہیں، وَعْلَمُوا پارے کا نام ہے. اس کا اردو معنی ہوتا ہے جان لو، علم حاصل کر لو. وَعْلَمُوا، کس چیز کو جان لو؟ کچھ دیر بعد آپ کے سامنے وہ بتایا جائے گا کون سی چیز ہے. اس پارے کے اندر کل ملا کر 120 پر 8 آیتیں موجود ہیں. 2 سورتیں پارے کا حصہ ہیں، اور یہ واحد پارہ ایسا ہے جس میں اکیلی ایسی سورت موجود ہے جس میں بسم اللہ نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے. سورہ توبہ آج اکیلے پورے قرآن مجید میں 114 سورتوں میں سے 113 سورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ہے. آج کی نماز تراویح میں جو سورت شروع ہوتی ہے اس میں نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ انشاءاللہ آج آپ کو اس کا جواب ملے. سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں ہے؟ جی آج انشاءاللہ کوشش کی جائے گی تفسیر کے اندر اس کا جواب دینے کی. 30 پر 5 آیتیں تقریباً سورہ انفال کی ہیں. 90 پر 3 آیتیں تقریباً سورۃ التوبہ کی ہیں. کل ملا کر 120 پر 8 آیات الحمدللہ اس پارے کے اندر موجود ہیں. سرسری طور پر مضامین کیا ہیں، ٹاپکس کیا ہیں پارہ نمبر 10 کے؟ مال غنیمت جان لو. مال غنیمت وہ مال جو دشمن سے لڑائی کے بعد حاصل ہوتا ہے. مال غنیمت وہ مال اس کو کہتے ہیں، اور وہ مال جو بغیر لڑے کے حاصل ہوتا ہے عربی زبان میں اس کو مال فے کہتے ہیں. یہ دونوں لفظ قرآن اور حدیث میں استعمال کیے گئے ہیں. مال غنیمت جو بھی حاصل ہوتا ہے کیسے بانٹا جائے گا، کس حساب سے اس کی تقسیم کی جائے گی؟ اللہ نے یہ نبی کے حوالے میں نہیں کیا، خود اللہ نے تقسیم کر دی. اللہ اکبر. پارہ نمبر 10 کی پہلی آیت یہی ہے، تقسیم مال غنیمت. اس لیے کہ اللہ جانتا ہے یہ مال فتنہ ہے. کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، اور جتنی عمر میری بڑھ رہی ہے، جیسے جیسے تجربہ حاصل ہوتا جا رہا ہے ویسے ویسے یہ احادیث اور واضح ہوتے جا رہے ہیں، اور زندگی اور کھلتی جا رہی، کتاب کی طرح ایک ایک ورق کھلتی جا رہی ہے. سبحان اللہ. جو نبی نے کہا آپ کی ہر بات صحیح ہے، ہر بات صحیح ہے. سبحان اللہ. ساری زندگی کا تجربہ جہاں پہنچتا ہے اس کے آگے نبی کی ایک حدیث ملتی ہے. نبی نے کہا ہر امت کا ایک فتنہ ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے. میری امت کا یہ فتنہ ہے. اسی لیے قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے باپ کے مرنے کے بعد، ماں کے مرنے کے بعد جو میراث ہوتی ہے وہ تقسیم بھی اللہ نے کر دی ہے. اللہ اکبر. کس کو کتنا ملے؟ مال غنیمت آتا ہے وہ تقسیم بھی اللہ نے کر دی ہے. پہلی آیت کریمہ ہے پارہ نمبر 10 کی، آپ دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ کیسے بانٹنا ہے، کس کو بانٹنا ہے. میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ آپ کے سامنے کہہ دیا ہے. یہ پہلا مضمون ہے. ایک اشارہ میں دیتا چلوں گا، آپ کو انشاءاللہ یہ اشارہ اچھا لگے گا. اللہ کے نبی کا گھر کیسا چلتا تھا صلی اللہ. ہمارے نبی کا گھر ایک ساتھ 9 بیویاں تھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں کل 11 بیویاں تھیں. انتقال ہو گئی تھی 2 بیویاں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، حضرت زینب رضی اللہ عنہا. یہ دونوں جلدی انتقال ہو گئیں. باقی 9 بیویاں ایک ساتھ رہیں. گھر کیسے چلتا تھا؟ جی ایک اشارہ ہے. جو سورسز تھے گھر چلنے کے، اس میں سے ایک سورس یہ مال غنیمت بھی ہے. اس کا 5واں جو حصہ ہے، ففتھ کیا بولتے ہیں 5ویں حصے کو انگریزی میں، تیسرے تک ہمیں معلوم ہے
جی کیا بولتے ہیں پانچویں حصے کو؟ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ دیکھو یہی درس ہوتا ہے، میں آپ سے سیکھ رہا ہوں، آپ مجھ سے کچھ سیکھ رہے ہیں جی، اسی کو مذاکرہ کہتے ہیں عربی زبان میں۔ 1/5 ابھی بھائی نے جو انگریزی میں کہا، سبحان اللہ، یہ کا پانچواں حصہ یہ اللہ کے لیے ہے، یہ اللہ کے رسول کے لیے ہے، یہ غریبوں کے لیے ہے، یہ یتیموں کے لیے۔ اب قرآن کی آیت پڑھو، وَاعْلَمُوا، جان لو، انما غنیمتم من شیء، جو بھی مال غنیمت تمہیں ملتا ہے، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ۔ سبحان اللہ، یہ کلام الہی ہے، اس کا پانچواں حصہ اللہ کا ہے، رسول کا ہے، ابن سبیل مسافر کا ہے، تقسیم بتا دی گئی۔ اور نبی نے یہ بھی کہا، والخمس مردود علیکم، والخمس مردود علیکم، یہ پانچواں حصہ بھی میں تمہیں کو دے دیتا ہوں، اس کے ڈیپ میں نہیں جانا چاہوں گا۔ سبحان اللہ، یہ پہلا مضمون ہے جس میں مال غنیمت کی تقسیم بتائی گئی۔ دوسرا مضمون میرے بھائیوں، آج کی نماز تراویح کے اندر 3 جنگوں کا ذکر ہے۔ کتنے؟ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ذہن نشین کر لیں، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ذہن نشین کر لیں، سارے قرآن مجید میں آج کی نماز تراویح کی ایک آیت کریمہ ہے۔ پہلی جنگ ہے جنگ بدر، کون سی؟ اسے اللہ نے نام دیا، اس جنگ کو اللہ کا ایک نام ہے یوم الفرقان۔ اس جنگ کو اللہ کہتا ہے فرق کرنے والی جنگ۔ اس جنگ کے بعد کافروں کو لگا کہ ہم دبا نہیں سکتے مسلمانوں کو، بہت دبا لیے مسلمانوں کو، بہت مار لیے مسلمانوں کو، بہت چھین لیے مسلمانوں کا مال۔ اس جنگ کے بعد پہچان بدل گئی، پھر لوگ دیکھتے ہوئے ڈرتے تھے، ٹیڑھی نگاہ ڈالتے ہوئے ڈرتے، اسی لیے قرآن مجید نے اس جنگ کو جو نام دیا فرقان، کیا کہا؟ سبحان اللہ، یہاں سے فرق ہو گیا، یہاں سے مسلمانوں میں فرق محسوس ہونے لگا۔ سبحان اللہ، ابھی آپ اس قوم کو دبا نہیں پائیں گے۔ سبحان اللہ، پہلی جنگ ہے جنگ بدر، بہت ساری آیتیں اس تعلق سے موجود ہیں۔ دوسری جنگ آج کے بارے میں بولو زور سے بولو جی، تیر مت مارو، تیر مت مارو، گھر میں بیٹھ کر اگر ایک سرسری طور پر پڑے ہو تو بولو۔ حنین، کون سی جنگ؟ حنین، سبحان اللہ، فتح مکہ کے بعد 19 دنوں کے بعد، مکہ فتح کر 19 دنوں کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ لڑی ہے۔ وہ جنگ مکے سے نکل کر طائف میں نبی نے لڑی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور پورے عرب دنیا کے بہترین تیر انداز حوازن اور ثقیف، یہ 2 قبیلے تھے، سب سے اچھا تیر چلاتے تھے، ان کے ساتھ یہ جنگ ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، وہ جگہ جہاں جنگ ہوئی ہے اس جگہ کا نام حنین ہے۔ آج بھی اگر آپ انشاءاللہ عمرے کی نیت سے آپ مکے سے نکلیں گے، آپ طائف کو جائیں گے، آپ کو بیچ میں یہ جگہ نظر آئے گی حنین کے نام سے، اطراف میں پہاڑی ہے، اس جگہ یہ جنگ لڑی گئی، جنگ حنین۔ سبحان اللہ، کون سی؟ یہ جنگ مسلمانوں قیامت کی صبح تک ہمیں ایک پیغام دے رہی ہے، ہمیں ایک پیغام دے رہی ہے، پیغام یہ دے رہی ہے یہ جنگ مسلمانوں، کبھی بھی مسلمان اپنی تعداد کی بنیاد پر کہ ہم بہت زیادہ ہیں، یا اپنے وسائل کی بنیاد پر ہمارے پاس اکوپمنٹس زیادہ ہیں، اس پر کبھی نہیں جیتا مسلمان، اور نہ جیت سکتا ہے کبھی۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، کتنا اچھا ہے وَيَوْمَ، یقیناً اللہ نے تمہاری مدد کی ہے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، بہت سارے مقامات پر اللہ نے مدد کی ہے، اور خاص کر حنین میں اللہ کی مدد آئی۔ کیسے مدد آئی؟ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، پڑھو یہ لفظ میرے ساتھ، قرآن کا لفظ پڑھو اسے، اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، تمہاری میجارٹی نے تمہیں تعجب میں ڈال دیا۔ یہ واحد ایک جنگ ہے جس میں مسلمان زیادہ تھے، اللہ اکبر، آپس میں مسلمان یہ کہہ رہے تھے کم سے کم تعداد میں آج ہم کبھی شکست نہیں ہو سکتے، ہماری تعداد زیادہ ہے۔ جی ہاں، شروع کے 2 گھنٹوں میں واپس بھاگ گئے، پورے بھاگ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر بیٹھے ہیں، اونٹنی کی جو نکیل آتی ہے، ناک میں جو رسی ڈالی جاتی ہے، عباس رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ہے، سب دوڑ رہے ہیں، پلٹ رہے ہیں، پلٹ کے بھاگ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کی زبان پر یہ شعر ہے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں جھوٹا نبی نہیں ہوں، واپس آؤ، انا ابن عبد المطلب، میں مطلب کا بیٹا ہوں، عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ حضرت عباس چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، شروع میں بھاگنے لگے،
واپس پلٹ کر آئے، پھر دوبارہ یہ جنگ جیتے۔ اللہ نے ہمیں پیغام دے دیا، اچھے سے یاد رکھو، ہمارے پاس 50 پر 7 ممالک ہیں، پیٹرول ہمارے ان کا ہے، گیس ہمارے پاس نکلتا ہے، ہم بڑے مالدار ہیں، مین پاور، منی پاور، مسل پاور ہم سارے ہیں، اس سے نہیں جیتو گے، جیتو گے تو اللہ پاور ہونا چاہیے، پاور اللہ کی طرف سے آئے گا، تم 313 بھی رہو گے تو جیت جاؤ گے، اسے کبھی بھولنا نہیں۔ تراویح پڑھ کے جا رہے ہو نا، یہ قرآن کی آیت ذہن میں لے کر وہ عمل کرو جس سے اللہ کی مدد آئے، وہ عمل کرو جس سے اللہ کی مدد آئے، اللہ کی مدد آئے گی۔ میں ہمیشہ قرآن کی آیتیں پڑھتا ہوں تو میرا ایمان جاگ جاتا ہے، ہمیشہ آپ بھی کہیں گے ہاں آپ وہ جو بول رہے ہیں صحیح ہے۔ ایک بچے کو مارنے کے لیے فرعون نے کتنوں کو مارا، کتنے بچوں کو مارا، ذبح کر دیتا تھا۔ اللہ کی شان دیکھو، جس بچے کو مارنے کی کوشش کی اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر اسی نے پالا اس بچے کو، یہ رب کی شان ہے۔ اللہ دشمن سے غلطی کرواتا ہے، کیا لفظ ہے جی میرا، اللہ دشمن سے غلطی کرواتا ہے، تم اللہ والے ہو جاؤ، اللہ اکبر، تم اللہ والے ہو جاؤ۔ یہ آج کی دوسری جنگ ہے، تیسری جنگ، سبحان اللہ، یہ جنگ بھی قابل دیکھنے کی، غور کرنے کے لائق جنگ ہے، تبوک کی جنگ۔ کون سی؟ اگر خالی یہ جنگوں کے بارے میں بولوں گا تو پورا عنوان بہت اچھے انداز میں ہو سکتا ہے۔ 9 ہجری میں یہ جنگ، سخت گرمی میں جنگ، سبحان اللہ، صحابہ کرام بہت پریشان، پھلوں کے پکنے کے ٹائم پر یہ جنگ ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی کو بتایا جاتا ہے ہرقل بادشاہ مسلمانوں کو مارنے کے لیے جماعت تیار کر رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر نکلتے ہیں، اسی جنگ کے بارے میں آتا ہے، پینے کے لیے پانی نہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے حضرت عمر سے پوچھا اس جنگ میں تمہاری حالت کیا تھی؟ پانی تھا پینے کے لیے؟ اس جنگ میں کیا حالت تھی؟ حضرت عمر کہتے ہیں ہمارے پاس پانی ختم ہو گیا تھا، ہم اونٹ کو ذبح کرتے، ابن کثیر نے لکھا ہے اسے، اس کے اندر جو گوبر آتا تھا اسے نچوڑتے، اس کے اندر سے جو پانی نکلتا ایک ایک قطرہ کر کے حلق کو بھگو لیا کرتے تھے۔ یہ جنگ تھی، جنگ تبوک۔ یہ دین ایسے ہی نہیں پہنچا بھائی، اے سی کے کاروں میں پھرتے ہوئے، اے سی کے محلوں میں رہتے ہوئے نہیں، بڑی مشکلوں سے یہ دین پہنچا ہے۔ 3 جنگوں کا تذکرہ ہے آج کی نماز تراویح کے اندر، سبحان اللہ۔ اس لیے آداب جنگ بتائے گئے ہیں۔ کیا بتائے گئے؟ وقت ہمارے پاس نہیں رہتا نا، آپ سے میں کہوں پڑھ لیں گے آداب جنگ؟ کیا بول رہا ہوں جی میں؟ کھانے کے آداب نہیں، کھانے کے آداب، پینے کے آداب، سونے کے آداب، پہننے کے آداب سنے ہیں۔ آج کی نماز تراویح میں اللہ نے کہا 7 جنگ لڑنے کے ادب ہیں۔ کتنے؟ ابھی تم لڑتے بھی ہو تو ادب سے لڑو، اللہ اکبر، یہ کیسا مذہب ہے؟ تم لڑتے بھی ہو تو ادب سے لڑو، من مانی سے نہیں، کیسے لڑنا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ عز و جل نے آداب بتا دیے۔ مجھے لگتا ہے کہ میں نے اس سے پہلے یہ کہا، یہ 7 آدب کہا ہے، گواہی دیجیے کہا ہے میں نے؟ ارے بھی کچھ تو بولو، نہیں کہا؟ صاف صاف بولو، مسجد میں بیٹھ کے روزہ بھی رکھ کر افطار کر کے بیٹھے ہو، سبحان اللہ، میں نے کہا ہے؟ ارے بھائی میں نے کہا ہے ادھر سے، ہاں سعید بھائی بول رہے ہیں مجھے یاد نہیں ہے۔ 2006 سے مستقل الحمدللہ یہ درس میں آ رہے ہیں، 2006 سے آ رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اور یہ ٹھیک بھی ہے سعید بھائی کی بات، الحمدللہ اس معنی میں ٹھیک ہے، لکل شیء آفت وآفت العلم النسیان، ہر چیز کی ایک آفت ہے، علم کی آفت بھول جانا ہے، علم کی آفت بھول جانا ہے۔ اس لیے یاد رکھو میرے بھائیوں، کبھی بھی قلم استعمال کرو، قلم بہت ضروری ہے، لکھنے کی کوشش کرو۔ وہ جب لکھو گے، کئی علماء ایسے گزرے ہیں، یاد رکھو، قرآن کی آیت یاد نہیں ہوتی تو لکھتے تھے، سبحان اللہ، قرآن کی آیت یاد نہیں ہوتی تو لکھتے، 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار لکھتے تو یاد ہو جاتی قرآن کی آیت، سبحان اللہ۔ لکھ کے دیکھو، آیتیں یاد ہو جائیں گی، لکھ کر پڑھو، دعائیں یاد ہو جائیں گی۔ آپ یہ دروس کو لکھنے کی کوشش کرو، سبحان اللہ، یہ دروس ذہن میں بیٹھیں گے۔ جی ہاں، میں میرے دل کے قریب ایک آیت ہے، کہیں وہ رہ نہ جائے اس چکر میں، وقت رہا تو یہ ادب میں بتاؤں گا، اس سے پہلے یہ 2 آیتیں میں بول کر انشاءاللہ تبارک و تعالی، پھر ٹائم رہا تو اس پر آتے ہیں۔ کیا بولتے بھائی؟ ابھی تو جنگ لڑنے کی کوئی جلدی نہیں ہے نا، کہ چلو تیار ہو کر تلوار لے کر بیٹھے، تو بتا دیتا ہوں انشاءاللہ، ایسا تو نہیں ہے، انشاءاللہ کسی موقع پر یہ بات آپ کے سامنے آئے گی۔ 2 آیتیں آج ہیں قرآن میں، اللہ عز و جل نے حضرت عمر کے مطابق اتاری ہے، سبحان اللہ۔ جیسے حضرت عمر نے چاہا
اللہ نے वैसे उतारा है। क्या लोग थे ये, कितने बड़े लोग थे ये, सुभान अल्लाह, ये कितनी अजीम शख्सियतें थी ये लोग। देखो मैं पहले हदीस पढ़ता हूं, पहली आयत करीमा जो 60 पर 67 आयत नंबर सूरा अल अनफाल, ये आयत जो उतारी गई है हजरत उमर के मुताबिक उतारी गई है। अल्लाह अकबर, ये मुझे दिल के करीब है, मेरे दिल के करीब है ये आयत करीम। मा काना लिन्नबिय्यि वल्लज़ीना मा काना लिन्नबिय्यिन अन यकूना लहू अस्रा हत्ता युस्किना फिल अर्द, किसी नबी के लिए दुरुस्त नहीं है। अल्लाह अकबर, कैसी आयत है। किसी नबी के लिए दुरुस्त नहीं, ठीक नहीं है कि उसके सामने कैदी हो और वो बजाय कैदियों से इंतकाम लेने के, खून बहाने के, वो दुनिया का माल ले ले। वल्लाहु युरीदुल आखिरा, अल्लाह ताला आखिरत चाहता है और तुम दुनिया चाहते हो। वल्लाहु अजीज हकीम, अल्लाह जबरदस्त है, अल्लाह हिकमतों वाला है। सुभान अल्लाह। अब मैं हदीस पढ़ता हूं, हदीस मुस्नद अहमद की है और हदीस को जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके से कहा जब सामने कैदी मौजूद थे। 70 लोग पकड़े गए थे बदर में, 70 लोग मार दिए गए थे जो बदर में पकड़ लिए गए थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज सुनो, या अय्युहन्नास, ऐ लोगों, इन्नल्लाह कद अमकनकुम मिनहुम व इन्नमा हुम इख्वानुकुम बिल अम्स। क्या अदब है जी नबी का, सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी के क्या अखलाक हैं, सुभान अल्लाह। आज ये दोनों आयतें पढ़ूंगा मैं, अज़म करके उठो, ये अल्लाह के नबी के अखलाक हम सीख कर जाएंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। जी हाँ, मैं तो ये दावा करता हूं किसी मिशन में या किसी, क्या बोलूं मैं, किसी हथियार में वो ताकत नहीं है जो अखलाक में है। अखलाक से हम सबको मार सकते हैं। किससे मारना है? अखलाक से मारो, सुभान अल्लाह। मारना रहा, मैं 20-25 जगह मैंने अपने बयानों में कहा है, सुभान अल्लाह। यहूदी सलाम करते हैं वो नौजवान को जिसने अखलाक से मुतासिर किया। सुन लो, ऐ लोगों, इन्नल्लाह क़द अमकनकुम मिनहुम, अल्लाह ने आज तुम्हें कंट्रोल दिया है। कैसा लफ्ज़? अल्लाह ने आज तुम्हें ये 70 लोगों पे कंट्रोल दिया है। व इन्नमा हुम इख्वानुकुम बिल अम्स, ये कल तुम्हारे भाई थे, कल तुम्हारे भाई तुम्हारे साथ रहते थे, आज लड़ने के लिए आए, आज सपड़ गए हैं। आपको मालूम होना चाहिए कैदियों में एक कैदी आपके चचा भी थे, हजरत अब्बास भी वहां से आए थे लड़ने के लिए। कैदियों में एक कैदी नबी के बड़े दामाद भी थे, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े दामाद, सबसे बड़े दामाद। नाम क्या भी उनका? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े दामाद का नाम क्या है? नहीं मेरे बच्चे, अबुल आस। आ रहे हैं, आधा आ गए आप, माशाल्लाह, आधा आ गए, जज़ाकल्लाह खैर। तो ये 4 साल का बच्चा बोल रहे हैं, माशाल्लाह। आप बोले ना 60 साल के लोग, 50 साल के लोग, आप बोले, अल्लाह जज़ाए खैर दे बेटे तुझे। जी, बड़े, सबसे बड़े दामाद, बड़ी बेटी के शौहर हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा के शौहर, वो भी सामने से हैं, वहां से लड़ने आए हैं। कैदी खड़े हुए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं क्या करना है, बोलो, ये कैदियों के साथ क्या सलूक करना है। फ़क़ाम उमर, उमर खड़े हुए, उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु का इज़रिब आना कहूं, अल्लाह के नबी सबकी गर्दन उड़ा दीजिए। क्या कहा? क्या कहा? मैं एक चीज बोलता हूं, कुछ हमारे अंदर भी अल्लाह ताला तबीयतें, कुछ लोगों में उमर की तबीयत है, कुछ लोगों में हजरत अबू बकर की तबीयत है रज़ी अल्लाह अन्हुमा। इनको ये मत बनाओ, उनको वो मत बनाओ, जो इनके अंदर जो तबीयत है रहने दो, दोनों अल्लाह को राजी करने के लिए हैं। हजरत उमर का लफ्ज़ है, ये तेरी बहाना उड़ा दीजिए अल्लाह के नबी, सबकी गर्दन। यहां तक हजरत उमर ने कहा, जी आप भाई, अगर कोई सामने से आया भाई को दीजिए, कहिए कि अल्लाह के मुकाबले में भाई कुछ नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस फ़अअरद अन्हु नबी, नबी ने चेहरा फेर लिया। हजरत उमर ने मशवरा दिया, ये जरूरी नहीं है कि मशवरा दिया जाए तो लिया जाए, जरूरी नहीं है, गरचे के मशवरा सही भी रहे तो भी अमीर को इख्तियार है, वो मशवरा छोड़ सकता है। फ़अअरद अन्हु नबी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंह फेर लिए। सुम्मा आद रसूलुल्लाह, फिर नबी ने दूसरी बार कहा, बताओ जी इनके साथ क्या सलूक करना है। सुभान अल्लाह। हजरत उमर फिर खड़े हुए, खड़े होकर फिर वही कहा। अल्लाह के नबी ने फिर चेहरा, कई बार ऐसा हुआ। सुम्मा क़ाम अबू बकर, फिर कौन खड़े हुए? अबू बकर सिद्दीक़ खड़े हुए। अरबी पढ़ता हूं मैं, रज़ी अल्लाह अन्हु। फ़क़ाल या रसूल अल्लाह, अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा, इन ताफ़ू अन्हुम व अन तुक़बिल मिनहुम अल-फ़िदा, बेहतर है अल्लाह के नबी आप इनको माफ कर दीजिए, इनसे फिदिया ले लीजिए। नबी ने अबू बकर सिद्दीक़ का मशवरा कबूल कर लिया रज़ी अल्लाह। मगर अल्लाह ने कुरान की आयत उतारी उमर के मुताबिक,
کہا عمر کا مشورہ زیادہ صحیح تھا رضی اللہ. یہ پہلی آیت کریمہ ہے آج کے نماز تراویح کی. موافقت عمر کیا بولتے ہیں اس کو؟ حضرت عمر کے مطابق اللہ نے قرآن اتارا ہے. دوسری آیت میں نے وہی پڑھی آج کی آیت نمبر 80 پر 4. بہت اچھی آیت ہے میرے بھائی, ہو سکے تو زندگی میں اس آیت پر عمل کرو انشاءاللہ. میں نے بخاری کی حدیث بھی نوٹ کی ہے. یہ آیت اور یہ حدیث کو ملا لو انشاءاللہ, عمل کریں گے انشاءاللہ. تبھی یہ پڑھوں گا میں آپ کے سامنے. جی ہاں, آیت یہ ہے اللہ نے اتارا, یہ بھی حضرت عمر کے مطابق. وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ, کسی کی جنازے کی نماز آپ نہیں پڑھیں گے ان میں سے. اے اللہ کے رسول, آپ ان میں سے کسی کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے, کبھی نہیں پڑھیں گے. وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ, اور خبر پر کھڑے ہو کر دعا بھی نہیں کریں گے. اِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ رسول کے ساتھ کفر کیا ہے. وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ, مرے ہیں فسق کی حالت میں. ترجمہ سمجھ میں آیا؟ ارے بھائی ترجمہ سمجھ میں آیا؟ میں ذرا چیخ مار کے بولا ہوں, ذرا زور سے بولا ہوں, دھیمے سے بولوں ترجمہ ذرا آہستہ بولو. بولو بھائی. وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ, آپ ان میں سے کسی کی جنازے کی نماز آپ نہیں پڑھیں گے اللہ کے نبی, نہ آپ ان کی قبر پر کھڑے ہو کر دعا کریں گے, اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کفر میں مرے ہیں, فسق کی حالت میں مرے ہیں. یہ آیت حضرت عمر کے مطابق نازل ہوئی. کیسے نازل ہوئی؟ چلو اس کی تفسیر امام بخاری کر رہے ہیں. کون؟ امام بخاری رحمہ اللہ کر رہے ہیں. سبحان اللہ. تفسیر اس طریقے سے ہے, لما توفی عبداللہ ابن ابی, عبداللہ ابن ابی کا انتقال ہوا. عبداللہ ابن ابی کون ہے؟ ذہن میں رکھ لیجیے اچھی طریقے سے. یہ منافقین کا سردار نمبر 1. نمبر 2, کوئی موقع اس نے نہیں چھوڑا اسلام کو بدنام کرنے, مسلمانوں کو بدنام کرنے. نمبر 3, اس نے کیا کیا دیکھو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پر اس نے الزام لگایا. کس پر؟ ذرا زور سے بولو. جی, میری اور تمہاری ماں اور امت کی ماں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر الزام لگانے میں سب سے آگے تھا عبداللہ بن ابی. بہت تکلیف اس شخص نے دی, اللہ کے رسول کو بڑا ستایا اس آدمی نے. اس کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹے آئے. تو نام کیا ہے؟ بیٹے کا نام بھی عبداللہ, باپ کا نام بھی عبداللہ. بیٹے کا نام بھی عبداللہ, باپ کا نام بھی عبداللہ. بیٹے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. جاء ابنہ عبداللہ بن عبداللہ ابی, سبحان اللہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسألہ, انہوں نے آ کر اللہ کے نبی سے سوال کیا, کیا ان یعطیہ قمیصہ, اللہ کے نبی آپ کی کوئی قمیص دیجئے, میرے باپ کو میں اس میں کفن دینا چاہتا ہوں. نبی کی قمیص. کس کی جی؟ اللہ کے رسول کی قمیص. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیص دے دیا. سبحان اللہ. فاعطاہ ثم فسألہ ان یصلی علیہ, پھر اس کے بعد انہوں نے گزارش کی, اے اللہ کے نبی آپ ہی میرے باپ کی جنازے کی نماز پڑھائیں گے. کون ہے باپ؟ ذرا زور سے بولو. آج سن رہے ہیں نا, یہ تھوڑا اپنی زندگی میں لے کر آؤ انشاءاللہ. عبداللہ بن ابی کون ہے؟ نبی کی بیوی, حضرت عائشہ پر الزام لگانے والا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھی تیار ہو گئے. جی, دشمنوں کی دشمنی کو بھولنا سیکھو. نہیں سمجھیں گے؟ نہیں سمجھیں گے. آج سیکھنا تو یہ درس سے سیکھ کے جاؤ. سامنے والا تمہارے ساتھ غلطی کر رہا ہے, اسے بھلاؤ. اگر رشتہ دار, اور اکثر غلطی رشتہ دار کرتے ہیں, اکثر رشتہ دار ستاتے ہیں, جن کے ساتھ ہم احسان کرتے ہیں وہی لوگ چھرا مارتے ہیں. ان کو بھولنا سیکھو انشاءاللہ. اگر آپ میں یہ آج کی نماز تراویح سمجھنا چاہتے ہو تو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز پڑھانے آگے گئے. سبحان اللہ. فقام عمر, پھر عمر کھڑے ہو گئے. کون؟ عمر کھڑے ہو گئے رضی اللہ عنہ. کیا کر رہے ہیں لوگوں, کتنی ہمت ہے حضرت عمر کو. فاخذ بثوب رسول اللہ, نبی کا کپڑا پکڑ لیے, مت جاؤ اللہ کے نبی, اس کی جنازے کی نماز مت پڑھو. بثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فقال یا رسول اللہ وقد نهاك ربك, رب نے منع کیا ہے ان تصلی علیہ, اللہ کے نبی اس کی جنازے کی نماز مت پڑھو. نبی نے حضرت عمر کو کیا کہا؟ سب سے پہلے عربی کا ایک لفظ اخر عنی یا عمر, ہٹو عمر, پیچھے اخر عنی یا عمر, پیچھے جاؤ اے عمر. پھر اللہ کے رسول نے ایک جواب دیا حضرت عمر کو. کوئی جواب دیں گے انشاءاللہ آپ میں سے جو نبی نے حضرت عمر کو دیا؟ اسی جواب کے ساتھ 2 باتوں کے ساتھ یہ درس ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. مختصر کریں گے آج کا درس. ابھی روئے جیسا چہرہ بنا لی. جی, اللہ جزائے خیر دے آپ, اللہ جزائے خیر دے آپ کو. مدینے میں ایک آدمی حج میں میرے ساتھ تھے, بہت رو رہے تھے وہ. جی, پہلی بار آئے تھے,
اللہ کے نبی کی قبر کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم وہاں دعا سلام پڑھ کر باہر آئے. کہا میری زندگی میں سب سے زیادہ مجھے اپنوں نے ستایا ہے. اپنے ہی ستاتے ہیں میرے بھائی، اپنے ہی ستاتے ہیں، خاص کر رشتہ دار ستاتے ہیں. ان کے سامنے میں نے یہ حدیث پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے ستایا اور بہت ستایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کے بارے میں کہہ رہے ہیں جو منافقین کا سردار ہے. اب اللہ کے نبی کا جواب سنو، سبحان اللہ. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی عمر سے کہہ رہے ہیں انما خیرنی اللہ، اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، اللہ نے مجھے یہ کہا ہے تم چاہے استغفار کرو ان کے لیے یا استغفار نہ کرو یا 70 مرتبہ بھی استغفار کرو تو میں معاف نہیں کروں گا. نبی کا لفظ سن لو، سبحان اللہ. سأزیدہ علی 70، سأزیدہ علی 70، میں زیادہ کروں گا، 70 سے زیادہ کروں گا تاکہ اللہ اس کو بھی معاف کر دے. سبحان اللہ. آگے بڑھے، جنازے کی نماز پڑھائے، اس کی نماز جنازہ نبی پڑھائے. کئی پیغامات ملتے ہیں. اللہ نے یہ آیت اتار دی، آپ کو نہیں پڑھانا چاہیے تھا اس کی جنازے کی نماز. اللہ اکبر. اس کی جنازے کی نماز آپ کو نہیں پڑھانا چاہیے تھا اللہ کے نبی. اس کی قبر پر آپ کو نہیں کھڑا ہونا چاہیے تھا، نہیں دعا کرنا چاہیے تھا. جیسے حضرت عمر نے چاہا آیتیں قرآن کی ویسی اتاری ہے. سبحان اللہ. میرے بھائیوں، یہاں ایک چیز پیغام بول کر، ایک دعا بول کر میں ختم کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ آج 25 منٹ میں ہمارا درس ختم کریں گے. کیا بولتے ہیں؟ ارے بھائی کچھ تو بولو یار. ہاں انشاءاللہ، انشاءاللہ ٹھیک ہے. جی ہاں، نماز جنازہ کوئی بھی پڑھائے، نبی ہی پڑھا لے. کون؟ امام الانبیاء بھی پڑھا لے. خود کا عمل ڈھنگ کا نہیں رہا تو فائدہ نہیں ہوگا. جی یہ ذہن میں رکھو. یہ نماز جنازہ، کرتا، کفن وہاں سے لے کر آتے نہیں، میرا احرام، میرا کفن زمزم میں ڈبا ڈبا کر آپ بھگو کر لے کر آتے ہیں. لے کر آؤ، اچھی نیتیں رکھو، مگر عمل خراب رہے گا، ایمان صحیح نہیں رہے گا، توحید ڈھنگ کا نہیں رہے گا، شرک میں ڈوبے رہو گے. جی ہاں، زمزم میں ڈبانے سے اگر شرک میں ڈوبے ہوئے ہو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. یہ دیکھو نبی نے جنازے کی نماز پڑھائی، نبی نے اپنا کرتا دے دیا، پھر بھی فائدہ نہیں ہو رہا. اس لیے اپنا ایمان اور اپنا عمل ڈھنگ کا کرو. انشاءاللہ پھٹا ہوا کفن بھی ملے تو بھی انشاءاللہ قبر میں فائدہ ہوگا. میرے بھائیوں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں خاص طور سے اس موقع پر، چونکہ قبر پر کھڑے ہو کر دعا پڑھنا اللہ کے رسول نے فرمائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی کا ایک عمل رہا ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من دفن الرجل، کسی کو بھی دفنانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر کھڑے ہوتے اور آپ یہ اعلان کرتے استغفروا لاخیکم. کیا بولتے؟ خاص کر میں بچوں سے کہتا ہوں، ماں باپ کی قبروں کے پاس جاتے ہو، پڑھنا کیا ہے نہیں معلوم، کیسے دعا کرنا نہیں معلوم، کیا باپ کے لیے مانگنا نہیں معلوم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب سکھایا ہے، مانگنا کیسے ہے قبرستان میں، اور خاص طور پہ دفنانے کے بعد کیا مانگنا ہے. دیکھو نبی کہہ رہے ہیں استغفروا لاخیکم، ابھی دفنا دیے ہو، اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرو. واسألوا اللہ لہ التثبیت، اس کی ثابت قدمی کے لیے دعا کرو. اب اس سے سوال کیا جائے گا. سبحان اللہ. انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ. کیا دعا کریں گے؟ یہ حدیث تو سن لیا آپ نے، کیا دعا کریں گے مرنے کے بعد؟ ارے بھائی کچھ تو بولو. وہ تو کرنا ہے، کیا یہی پڑھیں گے اللہ مغفرت فرما دے، اللہ مغفرت فرما دے؟ یہ بھی کریں گے، اللہ قبول کرے گا انشاءاللہ. اللہ کی جی اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. لیکن مسنون کیا دعا ہے، سننے سے ثابت کیا ہے؟ آپ اپنے بھائی کو دفن کرنے کے بعد، اپنی والدہ کو دفن کرنے کے بعد، والد کو دفن کرنے کے بعد قرآن کی یہ آیت اور یہ حدیث کی روشنی میں کیا دعا پڑھیں گے آپ؟ ٹھیک ہے، ضرورت نہیں ہے تو درس ختم کرتے ہیں انشاءاللہ، یا کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ سے دعا ہے، اللہ سے دعا نہیں، دعا نہ کو، اللہ سے دعا ہے بولے تو نہیں شیخ بولتا بچہ ہے. ارے بھائی کرنا کیا اللہ سے، نہیں تو کس سے مانگنا جی؟ اس کو کل تک کے لیے میں رکھتا ہوں انشاءاللہ. کیوں بھائی کل تک کے لیے رکھیں گے؟ مانگنا کیا ہے، طریقہ تو سیکھ کر آؤ. میں بول دیا تو اٹھ کے چلے جائیں گے، یہیں چھوڑ دیں گے مسجد رحمانی کے ڈور میں، کہیں کو بوجھ لے کر جانا باہر، یہیں لے کر چھوڑ کے جائیں گے. کل تک کے لیے وقت دیتا ہوں. آپ کے سامنے قرآن کی اس آیت 84، آیت نمبر 84 سورہ توبہ کے مطابق دفنانے کے بعد پڑھنا کیا ہے. اجتماعی تو ثابت نہیں ہے، امام صاحب پڑھے ہم دعا بول دیں آمین آمین، ثابت نہیں ہے.
انفرادی پڑھنا کیا ہے، اس لیے کہ یہ شکایت کی جاتی ہے ہمیں نہیں معلوم پڑھنا کیا ہے۔ معلوم کر کے آؤ انشاءاللہ تعالی، اگر نہیں معلوم کرو گے تو کل میں بولوں گا انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عز و جل جو آیتیں ہم نے سنی ہیں اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو مرحومین ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، انسان ہونے کے ناطے ان سے غلطیاں ہوئی ہے اللہ وہ لغزشوں کو معاف فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے۔ آج جو ہم نے سنا ہے نبی کے کچھ اخلاق ہمیں اپنانے کے اللہ توفیق عطا فرمائے، اللہ رشتہ داروں کو معاف کرنے کی، اللہ دشمنوں کو معاف کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔